بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ساڈا اکٹھا ہونا کوئی مقصد لڑائی جھگڑا نہیں، مقصد ہے اصلاح۔ کیونکہ حضرت صاحب نے جنازے کے واضح طور پہ آخیا کہ جنازے کے سلام کی فوراً بعد دعا میں ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے۔ اسی بات کی اوپر ہماری بات ہے کہ سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت صاحب ان کو بتائیں گے، یہ حضرت صاحب ان کو بتائیں گے، تیسرے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل خاموش ہیں۔ یہ دونوں علماء کا اپنا کام ہے۔ باقی مجمع سے کوئی آدمی بھی فالتو بات نہ کرے، یہ ہوگا آپ بالکل خاموش ہیں۔ باقی دونوں فریقوں کوئی آدمی بات نہ کرے، بالکل خاموشی اختیار کرے۔ یہ علماء نے ایک دوسرے کو حوالے دینے ہیں، اس کی تصویر آج ہمارا یہاں جمع ہونا محض ایک شرعی مسئلہ کے لیے ہے کہ آیا اس مسئلہ میں فریقین میں سے کون سا فریق حق پر ہے۔ جس طرح مجھے بتایا گیا اور حضرت قاری صاحب نے ابھی سب کے سامنے فرما دیا کہ یہاں کے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا باقاعدہ میں ثابت کروں گا قرآن و حدیث کے دلائل سے۔ تو اس لیے ان ساتھیوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ آئیں، بیٹھ کر بات کریں اور حضرت آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ دعا ثابت کریں گے۔ تو اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں بیٹھ کے گفتگو کرنے میں ہمارا مقصد کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں، نہ ہمارا مقصد کوئی فساد یا جھگڑا کرنا ہے، نہ کوئی ذاتی غرض اور ذاتی مقصد ہے، محض ایک شریعت کا مسئلہ واضح کرنا ہے، اس میں حق کیا ہے، صرف یہ مقصد ہے۔ اگر انہوں نے قرآن و حدیث سے اپنا موقف دکھا دیا تو انشاءاللہ العزیز ہم فوراً ان کا موقف تسلیم کر لیں گے، اور اگر ان کے پاس دلائل نہ ہوئے اور موقف ہمارا ثابت ہوا قرآن و حدیث سے تو پھر ان کو ہمارا موقف تسلیم کرنا ہوگا۔ میں اپنے مد مقابل مخاطب مناظر سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلہ میں اپنا موقف واضح کریں اور اپنا موقف پیش کریں تاکہ پھر اس کے مطابق آگے بات کر سکیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر کروڑوں مرتبہ حمد و ثنا نبی دو عالم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ناز بے شمار مرتبہ درود سلام۔ دعائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ سننے، بیان کرنے اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اس وقت گفتگو آپ سن چکے، جنازے کے اوپر آپ نے بات بھی سماعت فرمائی تھی۔ جو بات میں نے وہاں بیان کی ہے، جو میں نے دعا کے حوالے سے حوالے پیش کیے ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ لیکن گزارش ہے علامہ صاحب سے، پہلی تو آپ نے وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی اس بات کی کہ قدیر صاحب سے میری بات ہوئی تھی کہ جب بھی آپ نے یہ پروگرام طے کرنا ہے تو مجھے ایک دن پہلے بتانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ بات بولی ہے کہ ہم خود آ رہے ہیں اصلاح کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو جو بندہ خود وعدے پورا نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا کہ
وعدہ کرو تو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بے شک آپ سارے حضرات پڑھے لکھے ہیں، لیکن جو میں نے بات کی ہے آپ اس بات کو سارے تسلیم کریں گے کہ جب ایک بندہ وعدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو پورا کرنا اس کا حق ہے، اور جو وعدے پورا نہیں کرتا تو ایمان سے تو وہ نکل گیا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، لا کہ جو عہد پورا نہیں کرتا، لا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس سے وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو پہلی تو زیادتی یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا مدعا پیش کریں نماز جنازہ کے بعد آپ کا عقیدہ کیا ہے، کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یا بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ پھر آپ اپنا وہ اس کا دلیل پیش کریں، پھر میں اپنی جو میں نے بات کی ہے اس پر میں ثبوت پیش کروں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا مجھے الزام دے رہے ہیں کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے، ہماری تو ملاقات ہی ابھی پہلی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کی بات ہے کہ جس سے میری بات ہوئی ہے میں نے اس کی کی ہے جس نے آپ کو بلایا ہے۔ اس سے پہلے میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی، لہذا یہ مجھے کوئی الزام نہیں دے سکتے کہ اس نے وعدہ خلافی کی۔ یہ آپ کا مقامی مسئلہ تھا، آپ کی انتظامیہ اور ہماری انتظامیہ کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کو طے کرنا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پیچھے یہ لوگ آئے ہیں، میرے پیچھے یہ لوگ آئے ہیں، تو جس نے آپ کو بلایا ہے تو پھر اس کا حق تھا کہ وہ پہلے مجھے اطلاع کرتا، جب اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا اس کو وہ پورا کرتا۔ بتا دیا گیا کہ حضرت ثابت کریں گے کسی بھی جگہ پر، تو آپ آئیں، آپ کے سامنے وہ ثابت کریں گے۔ مجھے اتنی بات سے آگاہ کیا گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جب بھی بلاتے ہیں آپ میں حاضر ہوں۔ مجھے انہوں نے کل بتایا کہ آپ صبح آ جائیں، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ گیا۔ باقی یہ آپ کا اہل علاقہ کا مسئلہ تھا کہ آپ اس کو ایک وقت متعین کر لیتے یا جو بھی کر لیتے، اگر ہم غلط وقت پہ آ گئے تو آپ اس کے لیے پھر خود بھی تو تشریف لے آئے، تو اس لیے میں تو بیٹھے ہی آؤں، میں نے وہاں جانے دیں۔ ابھی آپ اگر گفتگو سے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ابھی یہ موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، میں کوئی دائیں بائیں ہونے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ قرآن پاک میرے سامنے پڑھے، میں اپنی بات پر دلیل پیش کر رہا ہوں جو میں نے بات کی ہے۔ مجھے آپ الزام نہ دیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا موقف پیش کریں۔ تو اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آغاز آپ کی طرف سے ہوا، آپ نے دعا کی ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ میں یہ دعا ثابت کروں گا، تو یہاں بھی آپ اپنا مدعا پیش کریں، پھر اس کے بعد ہم اس کے جواب میں اپنا مدعا پیش کر دیں گے، کیونکہ آغاز ابتدا آپ کی طرف سے اور آپ اس دعا کے کرنے والے ہیں، اس لیے اب آپ نے پہلے دعویٰ پیش کرنا ہے اور ہم نے اس کے جواب میں اپنا موقف پیش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ صحابی ہیں جو 13 برس کی عمر میں عالم دین بن چکے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال لبن عباس و مقاتل و دھاک و قلبی اذا فرغت من الصلاۃ المکتوبۃ او مطلق الصلاۃ فانصب الی ربک فی الدعاء فرغب الیہ فی المسئلہ۔ فرمایا کہ ابن عباس اور مقاتل اور دھاک نے اور قلبی نے کہ جب تو نماز فرضی یعنی مطلق نماز سے فارغ ہو تو اپنی طرف سے دعا میں محنت کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف مختلف مسائل میں راغب ہو۔ فرض نماز کے بعد، مطلق نماز کے بعد دعا میں محنت کرنے سے یہ ثابت ہے کہ فرض نماز چاہے وہ کفایہ ہو یا فرض عین یا سنن ہو یا نفل، ہر نماز کے بعد دعا جائز ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آپ نے اسی قرآن کی آیت کے تحت لکھا کہ ہر نماز کے بعد تم دعا کرو، چاہے وہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو یا فرض عین ہو یا فرض کفایہ، ہر نماز کے بعد دعا جائز ہے۔ اور دوسرا قرآن پاک کی آیت ہے کہ بلا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، فرمایا کہ آپ نے کسی منافق کی نہ نماز جنازہ ادا کرنی ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، یعنی نہ اس کے لیے دعائے بخشش کرنی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مومن کے لیے نماز جنازہ بھی ہے اور بخشش کی دعا بھی صرف مومن کے لیے ہے۔
چاہے وہ نماز قبر پہ دعا قبر پہ ہو یا جنازے کے بعد. اور اسی طرح جنازے کے بعد جو خصوصی طور پر دعا کا حکم ہے اور خصوصی طور پر جو دعا مانگی گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. ابن ماجہ کی اور مشکات شریف کی حدیث ہے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس میت کے لیے خالص دعا کرو. اور اذا صلیتم علی المیت یعنی میت پر جو فوت ہو گیا جس کا جنازہ ادا کر دیا اس کے لیے خاص طور پر دعا کرنی ہے. اور دوسری روایت دوسری حدیث پاک ہے ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء المبسوط للسرخی. صفحہ نمبر اس کا 235 ہے. فرمایا نماز جنازہ میں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آئے ایک جنازے سے رہ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ نماز جنازہ تو تم نے ہم سے پہلے پڑھ لیا سبقت کر لی اب دعا میں تو ہم سے پہل نہ کرو دعا میں تو ہمیں شریک ہونے دو. المبسوط للسرخی. ہاں جی اس کے اندر یہ بات موجود ہے جلد 2 صفحہ نمبر 235. المبسوط سرخسی یہ اور کا نام ہے اور یہ حوالہ اس کے بعد کرنے کوئی مطلب یہ ہے کہ 5 منٹ کی گفتگو کریں گے 5 منٹ یہ ایسے تو یہ نا کہ وقت کا تھوڑا خیال رکھیں. میں نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن سلام کے حوالے سے یہ 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور ایک قرآن کی آیت پیش کی ہے فیضا فرغت فانصب اس کے تحت یہ دعا جائز ہے. اور اہل سنت کا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ نہ فرض ہے کہ ہم فرض سمجھ کے دعا مانگتے ہیں یہ جائز دعا ہے اور جائز دعا میں کوئی حرج نہیں. قرآن پاک میں بھی بار بار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم دعا کرو اور یہاں کی اس آیت کے تحت بھی لکھا گیا ہے حضرت ابن عباس کے حوالے سے تو دعا جائز ہے اور ہر مومن مسلمان دعا پر عمل کرے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مولانا نے شاید مناظرہ کے لیے اس سے پہلے کہیں تشریف نہیں رکھی. سب سے پہلے دعویٰ ہوتا ہے عقیدہ پیش کیا جاتا ہے دلیل پہلے نہیں پیش کی جاتی پہلے اپنا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے عقیدے کو خوب واضح کیا جاتا ہے. ابھی تک انہوں نے عقیدہ ہی نہیں پیش کیا اس کو واضح ہی نہیں کیا. یہ بتائیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے. اب یہاں ایک بات یہ بتائیں کہ یہ دعا سلام کے فوراً بعد ہے یا کچھ تاخیر سے. نمبر 2 یہ بتائیں یہ دعا مختصر ہے یا طویل ہے. یہ بتائیں صفے توڑ کر یا صفوں کو قائم رکھ کر یہ دعا کرنی ہے کھڑے ہو کے کرنی ہے بیٹھ کے کرنی ہے جہرن کرنی ہے یا ہر آدمی اپنے اپنے دل میں یہ دعا کرے. پہلے یہ تو بتائیں عقیدہ تو واضح کریں. عقیدہ واضح کیا کوئی نہیں اور پہلے سے دلیل اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی اس کا کوئی مقدمہ ہے اور اس کا کوئی دعویٰ اس نے بتایا ہی نہیں اور پہلے گواہ لے کر آ گیا کہ یہ میرے گواہ ہے. بھائی دعویٰ کیا ہے اس کو تو واضح کرے. تو ان کے عقیدے کے متعلق جو میں نے سوال کیے ہیں سب سے پہلے ان سوالوں کے جواب دیں اپنے عقیدے کو واضح کریں. جب عقیدہ واضح ہو جائے گا اس کے بعد دلائل پیش کریں گے. اور یہ جو کتاب پیش کر رہے ہیں گول محمد سیالوی صاحب کی یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. آپ حدیث کی اصل کتاب سے حدیث پیش کریں گے. جو حدیث پیش کریں گے وہ حدیث کی اصل کتاب سے پیش کریں گے. اسی طریقے پر جو آیت پڑھی اور جس تفسیر کا حوالہ پیش کیا وہ تفسیر دکھائیں کہ یہاں یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے. یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن حجت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھائیں گے تو جس حدیث کی کتاب میں وہ درج ہے اس کتاب سے دکھائیں گے اور اس حدیث کی سند دکھائیں گے، تب آپ کی دلیل بنے گی۔ ایسے تو کسی کتاب سے آپ اٹھا کے دلیلیں پیش کرتے رہے، اپنے کسی بزرگ کے، میں اپنے کسی بزرگ کی کتاب لے آؤں اور اس سے دلیلیں سناتا رہوں، یہ اپنے کسی بزرگ کی کتاب لے اور اس سے دلیلیں سناتے رہے، تو اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اتفاق ہے قرآن و سنت پر، قرآن پیش کریں اور حدیث کی کتاب پیش کریں۔ یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں، یہ حدیث کی کتاب بھی نہیں ہے اور یہ قرآن مجید بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا موقف واضح کریں۔ جب تک موقف واضح نہیں ہوتا، دلائل کا تبادلہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ پتہ چلے گا کون کیا کہہ رہا ہے۔ موقف اپنا واضح کریں گے تو بات آگے چلے گی۔ تو ان کے موقف کے متعلق جو میں نے سوال کیے ہیں، یہ ان سوالوں کے جواب دیں اور اس میں اپنا موقف واضح کریں، پھر آگے دلائل کا تبادلہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے بعد مختصر دعا کی جائے اور صفیں توڑ کر دعا کی جائے، تو آنے والا بندہ یہ محسوس نہ کرے کہ ابھی جماعت ہے، اور اس کے بعد مختصر پر کھڑے کھڑے دعا کی جائے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر ہمارا عمل ہے۔ جہرن یا سرن؟ جہرن۔ جہرن تو سرن نہیں۔ یہ جو انہوں نے حوالہ اپنا موقف پیش کیا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ دعا صفیں توڑ کر کی جائے اور سرن دعا کی جائے، جہرن نہ ہو، جہرن کی جائے سرن نہ ہو۔ تو اس سلسلہ میں ان کے بزرگ مولانا احمد رضا خان صاحب، انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر شخص اپنے نفس میں دعا کرے، یعنی ہر شخص دل میں دعا کرے۔ انہوں نے تو اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اونچی آواز سے نہیں بلکہ ہر شخص دل میں دعا کرے۔ اب یہ جو موقف ہے کہ دعا صفیں توڑ کر ہوں اور اس کے ساتھ دعا جو ہے تو مختصر ہو اور سلام کے فوراً بعد ہو، یہ اس طرح کریں۔ اب جو بھی دلیل پیش کریں تو اس دلیل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں کہ نماز جنازہ کا ذکر ہو، نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کا ذکر ہو، اور اس دعا میں صفیں توڑ کر دعا مانگنے کا ذکر ہو۔ یہ چیز اپنے دلائل سے آپ دکھائیں اور اصل کتاب سے یہ چیزیں دکھائیں۔ یہ اصل کتاب اٹھائیں، جال حق احمد یار گجراتی صاحب کی، یہ حجت نہیں چاہیے، یہ نہیں۔ پھر آپ نے اعلیٰ حضرت کی کتاب کی پیش کی ہے، وہ تو آپ اس کو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے، آپ نے بطور دلیل وہ کتاب اور حوالہ پیش کیا ہے۔ نہیں، آپ میری بات سنیں، دلیل کے طور پر آپ نے کتاب پیش کی ہے۔ میرے پاس آپ والا حضرت کو مانتے نہیں مانتے؟ میں مانتا ہوں، لیکن اب مقصد کے لیے تو آپ نے بھی مان لیا نا کہ دل میں وہ کہتے ہیں کہ کر لینی چاہیے، مقصد کے لیے تو آپ نے۔ آپ ہمارے کسی بزرگ کا حوالہ پیش کریں، یہ بات کیا اپنے بزرگوں کا حوالہ ہمارے اوپر نہ پیش کرے نا۔ نہیں، پھر آپ نے دلیل تو لی ہمارے ہے، بزرگ نہیں، آپ کے ہیں نا، ہمارے آپ کو دکھائیں۔ لیکن آپ نے میری بات کو رد کرنے کے لیے حوالہ ان کا پیش کیا ہے۔ آپ کے بزرگ کا، آپ ہمارے کسی بزرگ کا پیش کر دیں، اپنوں کا تو پیش نہ کریں نا۔ آپ اپنے بزرگوں کا حوالہ پیش کرتے رہیں گے، میں اپنوں کا پیش کرتا رہوں گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارے کسی بزرگ کا حوالہ ہمارے خلاف پیش کر سکتے ہیں، کریں، لیکن اپنوں کا تو ہمیں نہ سنائے نا۔ آپ کتاب لائیں، آپ نے ادھر سے حوالہ پیش یہ کیا، آپ کے ہی تو بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی اب کتاب جو کتابیں آپ اٹھا رہے ہیں یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے تو حجت ہے نا۔ ہمارے لیے تو سب حجت ہے، سب ہاں، سارے ہمارے سارے کے تاج ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ وہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ تو آپ کے لیے حجت ہیں۔ اگر سب حجت ہے تو پھر ہم بھی حجت ہیں، پھر بات کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، پھر بات یہ ہے کہ حجت ہے، کتاب کا آپ نے حوالہ پیش کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے پیش کیا نا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے بزرگ ہیں۔ اگر ہمارے کسی بزرگ کا حوالہ آپ کے پاس ہے تو آپ لائیں، آپ حدیث کی اصل کتاب سے حوالہ پیش کریں یا تفسیر سے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کریں گے، اپنے بزرگوں کی کتابیں نہیں پیش کریں گے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے قرآن سے ثابت کروں گا یا حدیث سے ثابت کروں گا۔ آپ اپنے بزرگوں کی کتابیں پیش کر کے ہمیں سنا رہے ہیں،
قرآن پاک کا میں نے حوالہ پیش کیا. آپ قرآن مجید لائیں اور جس تفسیر سے حوالہ پیش کیا وہ تفسیر لائیں. لائیں تفسیر. تفسیر ابن عباس کا حوالہ پیش کیا. اچھا تفسیر ابن عباس کا حوالہ پیش کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تفسیر ابن عباس آپ نے دکھائی نہیں, آپ نے پیش نہیں کی, صرف اس کا حوالہ آپ پیش کر رہے ہیں, وہ بھی اپنے بزرگ کی کتاب سے. کتاب میں صاحب کاتب بھی ہوتا ہے اور مناظرے کا اصول یہ ہے کہ اصل کتاب جب تک پیش نہ کی جائے تو وہ حوالہ معتبر نہیں سمجھا جاتا. جب آپ اصل کتاب پیش کریں گے تب آپ کا حوالہ سنا جائے گا. اس وقت تک آپ میں جو حوالے پیش کروں گا میں اصل کتابیں لے کر آیا ہوں جن کتابوں میں لیکن آپ تیاری سے آئے ہیں. میں پہلے وہی بات کر چکا ہوں کہ آپ نے غلط کی ہے. جب آپ نے ایک کام کرنا تھا تو پھر آپ نے وقت مقرر بتانا تھا, اس کے بعد آپ لوگوں کی انتظامیہ کا مسئلہ ہے. آپ اپنی مسجد کی انتظامیہ سے بات کرتے ہوئے ہم تیاری میں نہیں ہیں. آپ اپنی مسجد کی انتظامیہ سے بات کرتے کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں, ہم تیاری میں نہیں ہیں. کتابیں کیوں نہیں ہیں؟ کتابیں منگوا لیتے, حوالہ بھی پیش کرتے, لیکن بات آپ کے لیے ہم اتنا وقت دیں کہ آپ کتاب منگوا لیں. یہ جو حوالے پیش کیے, پہلی بات تو یہ پیش کی اذا فرغت فانصب والی, اس پر حوالہ اصل کتاب آپ کتنے وقت میں منگوا سکتے ہیں. دوسری آپ نے جو احادیث پیش کی ان کے لیے آپ حدیث کی کتابیں کتنے وقت میں آپ منگوا سکتے ہیں. ہم آپ کو اس نے وقت کے لیے مہلت دے دیتے ہیں. صاحب اگر قطع کلامی ناراض نہ ہو کیونکہ آپ قریب پلان ہیں سارے چاہے ہمارے لوگوں نے بلایا باقی میں اگر دعا منگنے پہ اسی غلط تسی اڈے کو غلط پہ منگوانے ہو تے قیامت اگر نیاز مسئلہ حساب ہی تساں دینا بارہ تو سچاونا نو منگوانے تاں بھی 12 انچ آسن تسی چپ کر کے بہت کرن جو آپ ٹھیک لگے پہلے. ایک منٹ حضرت صاحب اس کے بعد کوئی ساتھی گل نہ کرے. باقی حضرت صاحب حاجی صاحب جڑی گل کی بالکل ٹھیک, اور میں اس دی واضح پہلے ذات بھی کی کہ اسی بڑن لڑنا سکو اصل کتاباں دو لڑ دیو چار تسا مولی صاحب تسا جس دن جنازے تے اس گل کی اس دن تسا ذات کی گئی تیاری جڑی تسا کرنی ہے. انعام کے طور پر میں آپ سے یہ اس حوالے کا جواب دے دیتا ہوں, حالانکہ یہ اصول نہیں ہے کیونکہ آپ بھی ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں. انہوں نے جو حوالہ پیش کیا نا اذا فرغت فانصب کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, اول تو اس میں راوی ہے قلبی جو شدید قسم کا ضعیف راوی ہے, اور انہوں نے جہاں سے حوالہ پیش کیا وہاں قلبی درج ہے. دوسری بات یہ ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. آپ تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھیں, وہاں اذا فرغت من الرسالۃ اذا فرغت من التبلیغ والرسالۃ فانصب الی الدعاء, جب آپ تبلیغ کر کے اللہ کا پیغام پہنچا کر لوگوں تک واعظ کر کے تقریر کر کے لوگوں کو اللہ کا دین سنا لیں, اس کے بعد اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں. ایک معنی یہ ہے. اور بھی معنی اس آیت کی تفسیر میں کیے گئے ہیں. آپ نے جو حوالہ پیش کیا اس میں جنازے کا کوئی ذکر نہیں. نمبر 2, جنازے کا سلام پھیر کر صفے توڑ کر یہ جو مخصوص طریقہ ہے, اور یہاں جو طریقہ رائج ہے آپ کے شہر میں وہ کیا ہے کہ جنازے کے بعد کہتے ہیں فاتحہ پڑھ لو, سورۃ اخلاص پڑھ لو, یہ کہتے ہیں, اور اس طریقے پر یہ پڑھوانے کے بعد دعا کرواتے ہیں. تو اس طریقے پر دعا کا جو طریقہ رائج ہے وہ آپ نے اپنے حوالے کے اندر نہیں دکھایا. آپ نے جو حوالہ پیش کیا یہ میرے پاس خلاصۃ الفتاوی ہے, اس کا صفحہ ہے 225, صفحہ 225. یہاں یہ بات لکھتے ہیں ولا يقوم بالدعاء فی قراءۃ القرآن لاجل المیت بعد صلاۃ الجنازہ, کہ نماز جنازہ کے بعد قرآن پڑھ کر میت کے لیے دعا کرنا جائز نہیں. قرآن مجید جنازہ ختم ہونے کے فوراً بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر میت کے لیے دعا کرنا یہ نہ کی جائے, اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ کی
یہ میرے پاس موجود ہے، مرقات شرح مشکات، اس کی صفحہ نمبر 64 ہے، اور صفحہ نمبر 64 پر وہ لکھتے ہیں لا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ، جنازے کے بعد میت کے لیے دعا مت کرو۔ یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات کے اندر یہ بات لکھی ہے، لا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لأنه يشبه الزیادۃ فی صلاۃ الجنازہ، کیونکہ یہ جنازے میں زیادتی کرنی ہے کہ میت کے لیے جنازہ ختم ہو گیا، سلام پھر گیا، اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ گئے ہیں، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ باقی انہوں نے آیت پڑھی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اب ان کو خود کو مولوی صاحب کو پتہ نہیں کہ آیت میں کیا بیان ہوا۔ آیت میں دو چیزیں بیان ہوئی، ایک نماز جنازہ، دوسرا قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ اللہ کریم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر آپ نے عبداللہ بن ابی اور ان جیسوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اور آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کرنی۔ قبر پہ کھڑے ہو کے تو دعا ہے، اس کے تو ہم قائل ہیں، وہ تو باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے اور ہم کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو دو چیزوں سے منع کیا کہ مشرکوں اور کافروں کے لیے یہ دو کام نہیں کرنے، اور وہ دو کام کون سے ہیں؟ نماز جنازہ اور قبر پر دعا کرنا۔ ان دو چیزوں سے منع کیا، اس لیے کہ ہیں ہی یہی دو چیزیں۔ اگر جنازے کے بعد اور دفن سے پہلے دعا ہوتی، اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر جنازہ بھی نہیں پڑھنا، جنازے کے بعد دعا بھی نہیں کرنی ان مشرکوں کے لیے، اور قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا ان کو دفن کرنے کے بعد۔ پھر تین چیزوں سے اللہ پاک منع کرتا، چونکہ ہیں ہی دو چیزیں اس لیے دو چیزوں سے منع کیا۔ یہ تو دلیل ہماری ہے، اور یہ پڑھ رہے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دلیل ہماری اور پڑھ یہ رہے ہیں الحمدللہ۔ قرآن مجید ہمارے ساتھ ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور 11واں پارہ ہے کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، 10واں پارہ ہے ولا تقم علی قبری۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی مشرک فوت ہو جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنی۔ اگر جنازے کے بعد دعا ہوتی تو اللہ منع کرتے کہ یہ دعا بھی نہیں کرنی۔ جو دلائل انہوں نے پیش کیے اس کا تو یہ میں نے جواب دیا۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ والی جو انہوں نے حدیث پیش کی کہ وہ فرماتے ہیں ان سبقتمونی فی الصلاۃ فلا تسبقونی فی الدعاء۔ میں کہتا ہوں پورے ذخیرے احادیث میں یہ حدیث نہیں ہے، یہ مبسوط فقہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، احادیث کی کتب میں یہ حدیث کہیں نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، پورے ذخیرے احادیث میں اس حدیث کی سند ہی کوئی نہیں، یہ بالکل بے سند روایت ہے جو انہوں نے پیش کی ہے۔ اگر ان کے پاس اس حدیث کی سند موجود ہے، چاہے اصل کتاب ہے چاہے نہیں، میں کہتا ہوں اس حدیث کی صرف سند پیش کر دیں، صحیح سند، تو انہی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کے پاس اس حدیث کی سند ہی کوئی نہیں، اور اس حدیث کی سند سرے سے ہے ہی کوئی نہیں کہ ان تسبقونی فی الصلاۃ فلا تسبقونی فی الدعاء، جنازہ تو تم نے پڑھ لیا، دعا میں مجھ سے سبقت تم نہ کرنا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام والی جو انہوں نے روایت پیش کی، میرا مطالبہ ہے کہ اس کی سند پیش کریں، اس کی سند کوئی نہیں۔ بے سند دلیلیں وہ مناظرے کے اندر حجت نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے کہا کہ مبسوط سرخی، پھر سرخی، یہ مبسوط سرخسی، امام سرخسی ہیں، ان کو نام ہی نہیں آتا کتاب کے مصنف کا، یہ سرخی کہہ رہے ہیں، سرخی کہہ رہے ہیں، پھر سر کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ تو سرخسی نام ہے، مبسوط سرخسی ہے، اور یہ کتاب ان کی ہے، تو ان کو ان کا نام بھی نہیں آ رہا ہے سے۔ تیاری کوئی نہیں، تیاری کوئی نہیں، ان ٹائم کتنا ٹائم ہوئی سر؟ اگلے اتوار تک، اگلے اتوار کا ٹائم رکھ کے جی ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب بھی آوے، ایک مولوی صاحب تسی بھی وہ ان بھی بحث کر، اور خیر سردار بحث کرنی تو عالمہ کوئی اسٹے چو نہ پارٹی بنا کے
بڑھنا ثابت کرنا نہ ثابت کرنا توڑا کام ہے جی اصلاح کریں لوگاں بڑھ سہیں گے لوگ نہیں برامن مقصد بھی نہیں برامن کا مقصد ہے نا اسی اسی بھی گل ہے اسی سارے وہاں اللہ پاک قلعہ صدر اساں کوئی پتہ نہیں کی جیڑا پڑھا رہے ہو اسی پڑھ چھوڑنے ہیں قیامت والے دیڑے جواب تو سدے ہونا کوئی نہیں دے گل یہ حضرت صاحب سے چیلنج دیتا ہے دیتا کہ میرے کو دلائل ہے انہوں نے تیاری ہے کہ دلائل چلو کوئی نہیں اتوار کا چلو چلو صحیح مسئلہ ہے تھوڑا جہا گرائے کی اصلاح ہو گئی دو چار گزارشات کر دوں کیونکہ پہلے گل بھی ویسی میں تسی ٹھیک ہے دو دن مرتبہ پہلے اتوار تسی رکھ کے نو انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے اتوار والا دن متعین اگر کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتوار والا دن متعین کر لیتے ہیں تو اب جو مناظرہ حضرت چونکہ کہتے ہیں لیکن ایک موری سے تسی بیان ایک مہربانی کرنی بھائی جڑے پڑھنے والے ہیں نا انہاں مہربانی کرے انہاں کے مسیتی نہ آسا یہ جس طرح ابھی ماحول ہے نا آپ کو سکون بیٹھے ہیں بہت سکون کے ساتھ میں تو کہتا ہوں ان کی تیاری ہوتی تو ہم آگے چلتے تو بڑا لطف آتا لیکن بس یہ کہتے ہیں عذر کر رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے ایک تو یہ اگلے اتوار کو گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے آپ جملہ علاقے میں موسم زیادہ کہتا ہے عدد مصروفیت ہے نا جمعہ وغیرہ اتوار والے دوسری بات یہ ہے کہ اور کوئی چیز اگر طے کرنی ہے اس حوالے سے میرے خیال سے وہ بھی مناظر وغیرہ بھی متعین کر لیں اور مقامی سطح پر ہی گفتگو رکھی جائے گی یا نہیں یہ چیز متعین کر لیں میرے خیال سے مقامی سطح پر جس طرح ابھی ہو رہی ہے صحیح ہے کیوں ایسا حضرت ایک نہیں بندے صاحب آپ نے کوئی بات طے کرنی ہے میں ادھر بیٹھا ہوں اگر آپ طے کر لیں پھر یہ نہیں کہنا کہ وعدہ خلافی کی ہے میری آپ سے ملاقات نہیں، میں نے آپ کے بارے میں نہیں بولا جس نے میرے ساتھ بات ہوئی تھی میں ان کے بارے میں بولا ہے میں نے باقاعدہ نام بھی لیا قدیر صاحب کا کیونکہ انہوں نے فون کیا انہوں نے کہا ہم آنا چاہتے ہیں میں نے کہا بے شک اب ہر دم آئے انہوں نے کہا ہم اور ساتھ مولوی صاحب بھی لے کے آئیں میں نے کہا لے کے آئیں لیکن ہمیں 2 دن پہلے بتانا ہے اب آپ نے آ کے بتایا ابھی 1 گھنٹہ پہلے اب بتاؤ یہ طریقہ تو نہیں ہوتا انتظامیہ رہا دس دیتے فون کرنا اس کے اس ٹائم سے میں نے دسے ٹھیک ہے چلو حاجی صاحب جس اخبار نے کیا دی اتوار والے دن اگر اسا تساں نہیں نے دسیا تو چلو ساڈی جات اسی دوبارہ اسلام لیکن اسی اسلام کرنے والے خان صاحب تواڈے نال دشمنی نہیں ہے کو تواڈی ساڈی زمین ساجی گزارش ہے اتوار تک تو ٹائم چا کے دا اسی جناب ہاتھ باندھ کے اتوار معذرت وسلم گزارش ہے تسی حضرت صاحب نے بلائے جی مرحبا کوئی اعتراض کوئی جی ٹھیک ہے اور بھی آوے سارا اعتراض یہ مناظر نہیں ہے تھوڑی طرح عالم اندر لیکن اسی بھی اگلی اتوار تے اپنا مطلب یہ اتوار پہلے دس دو یہ سارا سمجھ آ گئی اس کے بعد انشاءاللہ جڑے حوالے کو جی کیڑا بندہ اسی بھائی تھوڑا صاحب جی بندے نے نام متعین کر دو جی بندے نے نام مشورہ کر کے سامنے آ کے جڑا بندہ اس بیٹھے آخر اتنے کوئی فیصلہ کر دیکھو فیصلہ کر کے جڑی چیز تو تعین کرنی ہے مطلب جیڑی بھائی صاحب کیا گزارش ہے میں بھی کوئی بار کوئی نہیں آتا لگا تو آیا کوئی ایڈا کوئی نہیں میں کوئی سجا گزارش ہے تسی گھر بھی بلاونا میں بلا کے مولوی صاحب سانو کوئی اعتراض نہیں ایک گل سن کے دو نا تسی 2 4 5 جڑے نام دے ونے جی ہاں جی دے دو تسی اپنے دے دو ان اپنے دے دے ونے گفتگو وچ حصہ انہی بندے کی جڑے تسی اج نام لکھا ہوئے جی بشک مولوی دی باقی سارے بیٹھے رہن ان دا کوئی حق نہیں گل کرنا جڑے نام لکھا سن جیڑا عالم دا نام لکھا شو عالم تسی اپنے لکھا دو تسی جڑے کون بہے 5 بندے گزارش ہے انہوں نے ماسی بیڑا بنائی کر شامل حاجی صاحب گزارش ہے اسی ان کسے دا نام دے دینا ایک فرض ہے نام دے دینا پھر اسی اس کو جانے تو سن کو ٹائم نہیں دے گا اس وقت بھائی صاحب آج جڑی نے جتوار سوار تے منگل انہاں علماء نے نام لکھ کے سوار تسی حاجی صاحب دے دے سو حاجی صاحب اساں آگاہ میں ووٹ کے پتہ نہیں پھر گاہ سے سوال دے دے تسی نہ
پھر اسی طرح ہوتی دو جس طرح پہلے ہوا بھائی میں اس طرح کہ ہوں چونکہ سارے بیٹھے تسی تھوڑا جا 15 منٹ 10 منٹ بے شک مشورہ کر لو کہ ساتھی نہ رابطہ کرنا کر لو اسی دس دے فلم بائی منگل حضرت سوار تسی دس دو تے منگل اس تھلے میں منگل جڑی اچھا جڑی تسی ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اتنی گال مولوی صاحب آگ دے من میں جڑا چیلنج دیتا ہے کہ میں یہ چیز ثابت کر سکتا آج وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا یہ گل کر ہاں اس گل ایک رات اتوار اسی دفعہ اتوار اسی دفعہ ہو ویسی آج نہیں ہو آج چیلنج تو سکی تو آنا میں ثابت کرے سکتا آج نہیں ثابت کر سکتا میں صرف بیان کیتا جنازے تے کوئی چیلنج کسی نے نہیں دیتا تو کیا میں ثابت کریں وہ میں دو آیتاں کے بارے میں ثابت کیتا حدیث بیان کی ٹھیک ہے ثابت نہیں کر سکتے اگر نتیجے پہ کوئی نہیں پہنچی